آفس میں آج عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر کالے چشمے لگائے شاہانہ چال چلتے ہوئے اپنے آفس میں آیا تھا۔ تبھی اس کی سیکرٹری بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ آج آفس میں عجیب سی ہلچل کس بات کی ہے؟ وہ ایک فائل چیک کرتے ہوئے مناہل سے بات کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی نظر مناہل پر پڑی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ یہ کس قسم کا بیہودہ لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ حیا شرم بیچ آئی ہو کیا؟ گھر میں کوئی نہیں ہے جو تمہیں پہننا اوڑھنا سکھائے؟ سر، یہ میری پرسنل چوائس ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ مناہل جو بہت عرصے سے اذلان شاہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی اتنی تذلیل پر ماں سوائے دانت پیسنے کے اور کچھ نہیں کر سکے تھی۔ اذلان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مناہل کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیں۔ گیٹ لاسٹ، میرے آفس سے ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ۔ تم جیسی لڑکی کے لیے میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اور آئندہ کے بعد مجھے اپنے آفس میں دکھائی مت دینا۔ مناہل اذلان شاہ کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ آج بھی وہ اذلان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا لباس پہن کر آئی تھی، منی اسکرٹ پر شارٹ ٹاپ پہنے۔ وہ اذلان شاہ کے علاوہ سب کی توجہ کو حاصل کر رہی تھی۔ اتنی ذلت پر مناہل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اذلان شاہ کا غصہ دیکھ کر پورے آفس میں جیسے ایک مرتبہ سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو سب نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ کالے رنگ کے عبائے میں نقاب کیے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ لیے داخل ہوئی تھی۔ دیکھیں پلیز، آپ اپنے باس سے بات کریں نا، مجھے اس نوکری کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دیکھیں میڈم، ہم سال کے درمیان میں کسی کو ہائر نہیں کر سکتے۔ صبح آپ ایسا کریں کہ مناہل کی تنخواہوں نے بھیج دیں اور ان کی جگہ کسی اور کا بندوبست کریں۔ صبح کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ مناہل پچھلے 5 سال سے اذلان شاہ کے باپ ارمان شاہ کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن اذلان شاہ کو کمپنی میں آئے ابھی صرف ہفتہ ہی ہوا تھا اور اس نے آتے ہی مناہل کو آفس سے نکال دیا تھا۔ سر، مس مناہل پچھلے 5 سالوں سے یہاں کام کر رہی تھی، ان سے اچھا اس سیکرٹری کی جاب کو کوئی مینج نہیں کر سکتا۔ مسٹر سبان، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس سیٹ پر کون بیسٹ ہے اور کون نہیں۔ تبھی اسے عجیب سا شور کیبن کے باہر سے سنائی دیا۔ یہ شور کس چیز کا ہے؟ اسے تو جیسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی۔ سر، 1 منٹ، میں دیکھتا ہوں۔ زبان ڈرتا ہوا جلدی سے کیبن سے باہر گیا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی نوکری بھی اس کے ہاتھ سے جاتی۔ جی میڈم، کہیں کیا بات ہے؟ آپ کیوں مسلسل یہاں پر کھڑی بحث کر رہی ہیں؟ آپ کے شور کرنے کی وجہ سے پورے آفس کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ سر پلیز، آپ اپنے باس سے ایک دفعہ بات تو کریں، مجھے اس نوکری کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں کوئی بھی نوکری کروں گی، کسی بھی سیٹ پر مجھے نوکری دلوا دیں پلیز۔ زبان نے سامنے کھڑی لڑکی کا سر تا پیر ہولیا دیکھا تھا۔ کشمالہ کو دیکھ کر اسے کراہیت سی محسوس ہوئی تھی۔ سر تو اس لڑکی کو کبھی بھی کام پر نہیں رکھیں گے، سبحان نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ دیکھیں میڈم، آپ جس حلیے میں ہیں نا، ہمارے آفس میں نا یہ حلیہ مناسب نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ تبھی کشمالہ نے نم نیلی آنکھوں سے سبحان کی طرف دیکھا۔ سبحان بے بسی کے مارے دوبارہ کیبن میں چلا گیا تھا۔ کس بات کا شور تھا؟
اذلان نے ایک فائل پر نظر ڈالتے پوچھا۔ سر، وہ ایک لڑکی آئی تھی نوکری کے لیے۔ 1-2 سال کے درمیان میں ہم کسی کو جاب نہیں دیتے۔ دوسرا، ان کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ وہ برقع اور ساتھ میں نقاب کیے ہوئے تھی۔ اس کے حلیے کو نہ دیکھیں، مجھے اس آفس میں کام سے مطلب ہے۔ ہاں، بیہودہ حلیہ نہ ہو، باقی سب چلے گا۔ آپ اس لڑکی کو بلائیں، میں اس کا انٹرویو خود لوں گا۔ لیکن سر، وہ زبان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ارمان شاہ ہمیشہ ویل ڈریس لڑکیوں کو ہی نوکری دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لڑکی ایکٹیو ہوگی وہی کام پر بھی دھیان دے گی۔ سبحان منہ کھولے اذلان شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر سبحان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بابا نے آپ کے ساتھ کس طرح اتنا عرصہ کام کیا۔ اتنے سوال کرتے ہیں آپ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مناہل کے بعد اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اس نے ایک آنکھ اٹھا کر سبحان کو جیسے وارن کیا تھا۔ آپ سے جو کہہ رہا ہوں آپ وہ خاموشی سے کیوں نہیں کر رہے؟ سوری سر، میں بھی اس لڑکی کو بلاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سبحان کیبن سے بھاگنے والے انداز میں باہر نکلا تھا۔ کشمالہ جو اپنے چھوٹے معصوم بچے کو گود میں اٹھائے آفس سے باہر نکلنے ہی لگی تھی، تبھی سبحان کی آواز پر اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ میڈم، آپ کو سر کیبن میں بلا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب کی مرتبہ سبحان بڑی تمیز کے ساتھ کشمالہ سے بات کر رہا تھا۔ کشمالہ کو تو کافی حیرت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سبحان اذلان کے کیبن میں داخل ہوتا، تبھی اذلان شاہ کیبن سے نکلا تھا اور سب کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف چل پڑا۔ سر، وہ اپنی لڑکی کو بلایا تھا انٹرویو کے لیے۔ ہاں، تم اس کا انٹرویو لے لو اور اس کے حلیے پر نظر مت رکھو۔ اگر تو وہ انٹرویو صحیح دیتی ہے تو اسے جاب پر رکھ لو۔ مجھے بابا نے بلایا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے، میں ان کو انتظار نہیں کروا سکتا۔ اتنا کہتے ہوئے اذلان تو وہاں سے چلا گیا تھا اور سبحان محض سوچ کر رہ گیا تھا کہ کتنا عجیب آدمی ہے، کھڑے کھڑے کسی کو بھی نوکری سے نکال دیتا ہے۔ اسے اچھے تو ارمان سر تھے، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی انہیں۔ وہ غصے میں کیبن کے اندر داخل ہوا اور پھر وہ کشمالہ کا انٹرویو لیتے ہوئے اس سے اذلان شاہ کی سیکرٹری کی نوکری دے چکا تھا۔ دیکھیں مس کشمالہ، میں آپ کو بولڈ ڈریسنگ کرنے کے لیے تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ عبایا آفس میں مت پہنیں۔ آپ سادہ شلوار قمیض پہن کر آ سکتی ہیں۔ کشمالہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ نوکری اس کے لیے بہت ضروری تھی، ورنہ اس کا بچہ بھوک سے مر جاتا۔ ٹھیک ہے، اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہی سے حجاب کرتی تھی، لیکن اب اسے اپنی اولاد کی خاطر اس آفس کے رولز کو فالو کرنے تھے۔ گاڑی شاہ ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکی بیئرڈ اور ورزشی جسم، اس پر کالا کوٹ پہنے وہ بے حد حسین لگ رہا تھا، اور پرکشش بھی۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ صرف اپنے کام پر دھیان دیتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ 52 سال بیرون ملک گزارنے کے باوجود اس میں کوئی رنگین مزاجی نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی شاہانہ چال چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے بیٹھی سجل بیگم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑا اور پھر چلتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا آیا، جو نہ جانے صوفے پر بیٹھی کس کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ماں باپ کے سامنے اکڑ کر چلنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ مارننگ مام، مارننگ۔ اب ہو رہی ہے تمہاری مارننگ؟ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ صبح اپنے بابا سے ملے بغیر مت جایا کرو، لیکن تمہیں تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر چپت لگاتے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ وہ مام، ایکچولی میں بابا کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنا عرصہ انہوں نے میرے لیے کام کیا ہے اور اب میری باری ہے انہیں کچھ سکون دینے کی۔ میں اتنا بھی برا بیٹا نہیں ہوں، میں ان سے مل کر ان کی نیند ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیر میں ذرا ہٹلر سے مل لوں، فون کر کے بلایا ہے، خیر ہو، شرم کرو، باپ ہے تمہارا، بس اسی بات کو تو افسوس ہے۔ اذلان، سجل بیگم چیخی تھیں اور وہ ہنستا ہوا زینے چڑھ گیا تھا۔ میں آئی کم ان ڈیڈ؟ وہ دروازہ کھولتے ہوئے معصومانہ انداز میں کمرے میں آنے کی اجازت لے رہا تھا۔ ہاں، پہلے تو جیسے تم اجازت لے کر آتے ہو۔ وہ دانت دکھاتے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایسا ہی تھا، گھر سے باہر کچھ اور گھر سے اندر کچھ اور۔ وہ اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کے لیے بہت نرم مزاج، خوش اخلاق اور مزاحیہ تھا، جبکہ باہر بالکل اس کے برعکس کھڑوس، انا پسند، مغرور اور اصول پسند۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ خیر تھی؟ میں سب کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہاں بیٹھو، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی ضروری بات سننے ہی آیا ہوں، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں اذلان، تم نے مناہل کو نوکری سے نکال دیا؟
اس کو حیرت کو شدید جھٹکا لگا رہے، واہ آپ کے آفس کی سروس تو بہت تیز ہے، ادھر میں نے اسے ابھی نکالا نہیں، ادھر سے آپ کو خبر بھی مل گئی۔ مسئلہ اسے نکالنے میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے حصے کا کام کون کرے گا، اس نے میرا سارا کام سنبھالا ہوا تھا۔ تمہیں بہت مشکل ہوگی ڈیڈ، میں مشکل فیس کر سکتا ہوں لیکن بے حیائی نہیں۔ وہ لڑکی اتنی عجیب لباس میں میرے سامنے آتی تھی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ کیا مناہل نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ڈیڈ میں سچ کہہ رہا ہوں، پہلے آپ سیٹ پر تھے، اب بھلا آپ میں کیا رہ گیا جو وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے؟ اس نے آنکھیں گھمائی تھی، شرم کرو، تمہاری ماں آج بھی مجھ پر مرتی ہے۔ اب موم کی عمر بھی تو ہو گئی ہے نا، اس عمر میں ایسی بچکانہ حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ وہ سر کو ہلاتے ہوئے اپنے باپ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کہاں آپ اور کہاں میں، گبرو جوان۔ تبھی دونوں کے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ ڈیڈ، وہ مجھے اپنے آفس کے لیے مناسب نہیں لگ رہی تھی، بس اب یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے نکال دیا۔ باقی میں نے آج ایک لڑکی کو ہائر کیا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ تم کب سے اتنے شر پسند ہو گئے؟ تم تو بہت براڈ مائنڈڈ تھے۔ ڈیڈ، براڈ مائنڈڈ ہونے میں اور بے حیا ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں براڈ مائنڈڈ ضرور تھا لیکن بے حیا نہیں۔ خیر، جو نئی لڑکی آئی ہے وہ عبایا پہنتی ہے، نقاب کرتی ہے۔ اس نے گھٹنوں پر جھکتے ہوئے یہ بات کہی تھی تو ارمان شاہ نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہیں حیرت ہوئی اس بات پر کہ جو لڑکا پہلے عبایا پہننے والی لڑکیوں کو چالاک سمجھا کرتا تھا، آج ایک عبایا پہننے والی لڑکی کی طرف داری کر رہا ہے، وہ بھی کیسے؟ لیکن بیٹا، ہمارے آفس کے لیے یہ آؤٹ فٹ کچھ مناسب نہیں۔ ڈیڈ، میں جانتا ہوں لیکن مجھے صرف کام سے مطلب ہے۔ اگر تو وہ لڑکی کام اچھا کرے گی تو ڈیفینیٹلی میں اسے یہ نوکری دوں گا، اور میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا، اور کم از کم ایک لباس کے لیے میں اتنا اچھا ٹیلنٹ نہیں کھو سکتا۔ آپ فکر مت کریں، میں مینج کر لوں گا۔ اتنا کہتے اذلان نے گہرا سانس لیا تھا۔ بس یہی ضروری باتیں تھیں جو آپ نے کرنی تھی؟ ہاں، اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ ارمان شاہ نے اپنی اینک دوبارہ آنکھوں پر لگاتے کتاب کے صفحے پلٹتے اذلان سے بات کی، جو خود بھی پاس پڑی کتاب کو اٹھا کر دانستہ طور پر دیکھنے لگا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس میں اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو اسی پر فوکس کر رہا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہوگا۔ ارمان شاہ نے اذلان شاہ کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ اب دونوں باپ بیٹے کے راز و نیاز ہو گئے ہیں تو چلیں کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہاں چلو۔ کشمالا اٹھ جاؤ بیٹا، آج تمہارے آفس کا پہلا دن ہے، اور پہلے دن ہی تم لیٹ جاؤ گی تو؟ آنکھیں ملتی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اماں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 8 بج چکے ہیں کیا؟ اور آپ اب مجھے اٹھا رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا مصطفیٰ ساری رات کچھ سونے نہیں دیتا، اس طرح کیسے چلے گا؟ 8:30 بجے تو آفس آن ہو جاتا ہے، اور پھر آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے لوکل جانا پڑے گا، ٹریفک بس نہ ملنا، یہ سب مسئلے ہوتے ہیں، اور پہلے ہی دن لیٹ جاؤں گی تو کیا امپریشن پڑے گا میرا؟ بیٹا، میں تو تمہیں کب سے اٹھا رہی تھی، اب باتوں میں وقت ضائع مت کرو، اٹھو اور فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ نہیں، ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں سے کچھ کھا لوں گی۔ ٹھیک ہے، جلدی فریش ہو جاؤ۔ لیکن اماں، مصطفیٰ آپ جانتی ہیں نا یہ میرے بغیر تو 1 منٹ نہیں رہتا۔ بیٹا، تم اسی کی خاطر تو گھر سے باہر جا رہی ہو۔ جی اماں، لیکن یہ آپ کو تنگ نہ کرے، اب جانا بھی تو ضروری ہے نا، جاؤ تم، وقت ضائع مت کرو۔ ٹھیک ہے، آپ مصطفیٰ کا خیال رکھیے گا اور اپنا بھی۔ اتنا کہتے وہ آفس کے لیے تیار ہونے چلی گئی تھی، لیکن ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ وقت پر آفس نہیں پہنچ پائی تھی۔ اگلے روز اذلان جب دفتر پہنچا تو ہر کوئی سہما ہوا تھا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ چہرہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھ بھی لے، ہر کسی کو اپنی نوکری کی فکر تھی۔ اذلان کو کافی حیرت ہو رہی تھی، لیکن وہ کاندھے اچکاتے ہوئے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ لیکن ابھی وہ کیبن میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اپنی ٹیبل پر نظر پڑتے ہی اس نے سبحان کو آواز دی تھی۔ جی سر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ تم نے کل ایک نئی لڑکی کو ہائر کیا تھا، وہ کہاں پر ہے؟ میری کافی، میری فائلز، کچھ بھی میرے ٹیبل پر نہیں سر۔ وہ ایکچولی کیا وہ ایکچولی سبحان ادھر ادھر دیکھتا ہوا نظریں چرا رہا تھا۔ سر، وہ ابھی تک آفس نہیں آئی۔ واٹ؟ اذلان کے چہرے پر بیزاریت آئی تھی۔ اسے سخت نفرت تھی ایسے لوگوں سے جو وقت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ اذلان کچھ کہتا تبھی ایک لڑکی عبائی میں بھاگتی ہوئی سبحان کے پاس آئی تھی۔ آئی ایم سوری سر۔ واٹ سوری مس کشمالا؟ آپ جانتی ہیں نا کہ ایک آفس میں کام کرنے کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور مس کشمالا، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ عبایا مت پہن کے آئیے گا، لیکن سر وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ مس کشمالا آپ میرے لیے کافی تیار کر کے لے کر آئیں، اور مسٹر سبحان
آپ میرے کیبن میں آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اتنا کہتے ہی اذلان سبحان کے لیے کیبن میں چلا گیا تو دوسری طرف کشمالہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کافی کیسے بناتے ہیں؟ مجھے تو کافی بنانی ہی نہیں آتی۔ اس نے چائے کی طرح کافی تیار کی اور پھر اذلان کے کمرے میں لے گئی۔ مسٹر سبحان، آپ کو ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ مسٹر سبحان، آپ کو ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ کپڑوں کو لے کر خواہ مخواہ کا مسئلہ کریٹ مت کریں، لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ سر، یہاں پر بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے بلاگنگ کرتی ہیں۔ سر، ارمان نے انہیں بھی عبایا پہننے سے منع کیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے مسٹر سبحان، آپ صرف اتنا کریں جتنا میں آپ سے کہتا ہوں۔ سوری سر، آئندہ سے غلطی نہیں ہوگی۔ سر، میں اندر جاؤں؟ جی مس کشمالہ آئیے۔ سر، یہ آپ کی کافی۔ اس نے جیسے ہی کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا تو اذلان کپ کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا اور ایک نظر کشمالہ کی طرف دیکھا جو گھبرائی ہوئی اپنے ہاتھ چٹک رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ لگتا ہے آج کافی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ مناہل جیسی بھی تھی، کم از کم کافی اچھی بناتے تھے۔ وہ منہ میں بناتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مس کشمالہ، آپ جائیں اور پلیز اپنا کام دھیان سے کریے گا۔ نرمی سے اسے باہر بھیجتے ہوئے اس نے اپنے لیے کافی آرڈر کی تھی، کیونکہ کافی کے بغیر تو اس کا دن شروع ہی نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ کشمالہ اور اذلان کے دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔ اذلان اپنے لیے کافی آرڈر کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے اسے کشمالہ کے ساتھ کچھ خاص کام نہیں پڑا۔ وہ ہاتھ میں فائل پکڑے اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر کشمالہ پر پڑی تھی۔ پورے آفس میں وہ بالکل الگ تھلگ لگ رہی تھی۔ وجہ اس کا عبایا اور نقاب تھا۔ مس کشمالہ، یہ فرحان سنسن آف کمپنی کی فائل ہے، کل آپ سے ریڈ کر کے لے آئیے گا اور اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ مجھ سے ڈسکس کریں گے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ کشمالہ جو اپنے دھیان کام میں مصروف تھی، اپنے پاس کھڑے اذلان شاہ کو دیکھ نہیں سکی۔ تبھی اچانک چونکتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اذلان شاہ کو بے ساختہ اس کی حرکت پر ہنسی آئی تھی، لیکن وہ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کر گیا۔ گھر جاتے ہی وہ گھر کے کاموں اور مصطفیٰ میں بھول گئی تھی کہ اسے جو فائل ملی تھی اس کو ریڈ بھی کرنا تھا۔ وہ ٹیبل پر اپنی چیزیں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی جب سبحان اس کے پاس آیا تھا۔ مس کشمالہ، اذلان سر نے کل جو آپ کو فائل دی تھی وہ آپ کو اس فائل کے ساتھ کیبن میں بلا رہے ہیں۔ وہ جو فائل وہ اصل میں وہ گہری سوچ میں نہیں تھی اور پھر اسے لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ او مائی گاڈ، وہ فائل تو میں گھر بھول آئی ہوں۔ واٹ؟ اتنی امپورٹنٹ فائل آپ گھر کیسے بھول آئی؟ آپ چھوٹی بچی ہیں کیا جو اپنا ہوم ورک کی نوٹ بک گھر بھول آئی ہیں؟ کیا آپ کو اس کے مین پوائنٹس یاد ہیں؟ نہیں سر، وہ بس گھر کے کاموں میں یاد نہیں رہا۔ ویری گڈ، آپ سر سے ڈانٹ کھائیں جا کر۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ وہ کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنی بڑی غلطی وہ کس طرح سے کر سکتی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ کانپتے وجود کے ساتھ اذلان کی کیبن میں گئی تھی۔ مس کشمالہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ کو بلائے ہوئے۔ آپ کو وقت کا احساس بھی ہے؟ کوئی قدر ہے وقت کی آپ کو؟ وہ نہ جانے کس وجہ سے غصے میں بیٹھا تھا، اسی لیے جاتے ہی اسے چھڑکنے لگا۔ سوری سر، لائیے فائل دیں اور اس کے مین پوائنٹس بھی جلدی سے بتائیں، مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جو ہاتھ چٹک رہی تھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ مس کشمالہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کہاں گم ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے آنسو بھری نگاہوں سے اذلان کی طرف دیکھا تھا۔ اذلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ان آنکھوں میں کھو جائے گا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی آنکھوں سے اذلان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ یہ سب کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ سر، وہ آپ کی فائل تو میں گھر میں بھول آئی۔ واٹ؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آئی ایم سوری سر، بس گھر جاتے ہی کچھ کاموں میں مصروف ہو گئی تھی اور پھر آپ کی فائل پر دھیان ہی نہیں گیا۔ اوکے، اٹس اوکے۔ آپ کو مین پوائنٹس تو یاد ہوں گے نا؟ آپ بس ایسا کریں کہ میرے ساتھ میٹنگ میں چلیں۔ سر، میں نے آپ کی فائل ریڈ ہی نہیں کی۔ وہ جو جلدی سے اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا کیونکہ اسے پہلے ہی میٹنگ سے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سب کا انتظار اس کا کر رہے تھے اور اب کشمالہ سے ایک نئی خبر سے آگاہ کر رہی تھی۔ مس کشمالہ، شیم آن یو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جاہل ہوں گی۔ آپ کو ذرا بھی سینس ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس نوکری سے فائر کر دوں، میری نظروں سے ہی دور چلی جائیں۔ وہ غصے سے تن فن کر رہا تھا۔ مسٹر سبحان، آج کی میٹنگ معذرت کرتے ہوئے کینسل کر دیں۔ بٹ سر، ہماری کمپنی پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔
ہمارے ہاتھ سے ایک اچھی ڈیل بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات یہ اپنے ساتھ کھڑی میڈم کو بتائیں، ان کی وجہ سے آج ہماری کمپنی کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ہماری شرمندگی کے اس نظریے اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اب آپ یہاں پر کھڑی کیا کر رہے ہیں؟ جائیں اور اپنا کام کریں۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا اور وہ نازک موم سی گڑیا کانپ اٹھی تھی۔ زبان کو اندازہ تو تھا اذلان شاہ کسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کشمالہ کتنی انسلٹ کر دے گا۔ وہ اپنے ٹیبل پر آ کر ٹیبل پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے لیے کوئی آسان راستہ نکال۔ اور یہ وہ وقت تھا جب اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ وہ اگلے 2 دن اذلان شاہ کے سامنے بھی نہیں گئی تھی۔ مسٹر زبان، مس کشمالہ کو کیبن میں بھیجیں۔ مس کشمالہ، آپ کو سر آفس میں بلا رہے ہیں۔ میں نے اب کچھ نہیں کیا۔ جی میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، شاید انہیں آپ سے کوئی کام ہو۔ زبان کو کشمالہ پر ترس آیا تھا۔ سر آپ نے بلایا؟ وہ سر جھکائے کیبن کے اندر داخل ہوئی تھی۔ جی مس کشمالہ، آئیے، آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ اذلان کشمالہ سے بہت امپورٹنٹ فائل ڈسکس کر رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان مصطفیٰ پر تھا جس کو وہ گھر اپنی ساس کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ ضد کر رہا تھا۔ مس کشمالہ، آپ کا دھیان کہاں پر ہے؟ اگر آپ یہ جاب نہیں کرنا چاہتی تو صاف صاف بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہر مرتبہ آپ میرے کام کو سیریس نہیں لیتی؟ لیکن وہ ابھی بھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ مس کشمالہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ کشمالہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنی سیٹ پر ایک دم اچھل پڑی۔ آنکھیں پھاڑے وہ اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ آپ جیسی لاپرواہ اور نان سیریس لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اگر آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میری جاب میں، سو پلیز لیو دس جاب۔ آپ کی وجہ سے میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ سوری سر، وہ کیا میں 2 دن کی لیو لے سکتی ہوں؟ مس کشمالہ، آپ کو یہاں پر آئے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو آپ کو لیو چاہیے؟ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے کام پر فوکس کریں ورنہ مجھے آپ کو اس جاب سے نکالنا ہوگا، اور یہ آپ کے پاس صرف لاسٹ چانس ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کوئی وارننگ نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ کشمالہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اگلے روز وہ مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لے آئی کیونکہ مصطفیٰ کو بہت تیز بخار تھا۔ کشمالہ، تمہارے باس تمہیں کچھ کہیں گے نہیں؟ کیا کروں اماں، اسے اتنا تیز بخار ہے تو 1 منٹ کے لیے آپ پاس نہیں بیٹھ رہا تو آج چھٹی بھی نہیں کر سکتی، ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ کشمالہ کام اچھا کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اذلان نے اسے نوکری سے نہیں نکالا تھا۔ زبانی مس کشمالہ سے کہیں کہ یہ میرے ڈاکیومنٹس پرنٹ نکال کر میرے پاس لے کر آئیں۔ مس کشمالہ، آپ اس بچے کو آفس کیوں لے کر آئی ہیں؟ دیکھیں اس کے رونے کی وجہ سے پورے آفس میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ سر یہ بہت تنگ کر رہا تھا، اسے بہت تیز بخار ہے، اسی لیے آج مجھے آفس لے کر آنا پڑا۔ نہیں میں کشمالہ، اس آفس میں یہ سب کچھ الاؤ نہیں ہے۔ شرمندگی سے نظریں چرانے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر، یہ سر نے ڈاکومنٹس بھیجے ہیں، آپ جلدی سے ان کو پرنٹ کروا کر سر کے پاس لے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گی۔ اتنا کہتے کشمالہ نے مصطفیٰ کو کرسی پر بٹھایا اور پھر جلدی سے پرنٹ ڈاکومنٹس نکلوانے چلی گئی۔ کس کا بچہ رو رہا ہے؟ وہ غصے سے کہتا آفس سے نکلا، جہاں ٹوٹے گلدان کے ساتھ ایک 2 سالہ بچہ زخمی ہوا رو رہا تھا۔ سر، نئی امپلائی کا بچہ ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس کے پرنٹ نکالنے گئی ہے۔ کون سی نئی امپلائی؟ سر، یہ مس کشمالہ کا بیٹا ہے۔ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ آئندہ کے بعد اس کو یہاں پر مت لے کر آئیں۔ تم لوگ باتوں میں لگے ہو اور اس بچے کو دیکھو کتنی چوٹ لگی ہے۔ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، انسانیت ختم ہو گئی ہے کیا تم لوگوں میں؟ وہ چلا رہا تھا اور پھر اذلان شاہ نے فوراً بچے کو گود میں بھرا اور اسے کیبن میں لے گیا۔ مصطفیٰ کہاں پر گیا؟ وہ جو جلدی جلدی پرنٹس نکلوا کر واپس آئی تھی کہ کہیں مصطفیٰ کچھ غلط نہ کر دے، لیکن اپنی سیٹ پر مصطفیٰ کو نہ پا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ شازیہ، میرا بیٹا تھا یہاں پر۔ ہاں، وہ تمہارے بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی، سر اس کو اندر لے گئے ہیں اپنے کیبن میں۔ واٹ؟ چوٹ؟ کیسے؟ وہ سب کچھ چھوڑ دی بھاگتی ہوئی اذلان کی کیبن کی طرف گئی تھی۔ وہ جو اندر بیٹھا مصطفیٰ کو بہلا رہا تھا، تبھی اس کی نظر کشمالہ پر پڑی تھی جو کیبن میں آ کر ہانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بوکھلائی ہوئی کشمالہ بنا اجازت اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس کا نفاست پسند اور کھڑوس باس اس کے بیٹے کو بینڈیج کر کے سینے سے لگائے تھپک رہا تھا۔ لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے مس کشمالہ، اسے دیکھتے دھاڑا سے سوری سر۔ واٹ سوری؟ اگر بچے کو چوٹ لگ جاتی تو
آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ مجھے کام میں یاد نہیں رہا سر، آپ اپنے بیٹے کو بھول گئیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا سر، میں اسے آفس نہیں لانا چاہتی تھی لیکن اسے بہت تیز بخار تھا اور یہ گھر پر میری ساس کے پاس رک بھی نہیں رہا تھا، بس اسی لیے مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر آنا پڑا۔ سر میرے ہسبینڈ کی سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اسے ساتھ لانا میری مجبوری ہے۔ وہ آنسو پیتے بولی تو اذلان چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا۔ وہ بت بنا اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن میں آنسو ٹھہر کر کسی نیلی سمندر کی مانند لگ رہے تھے۔ آبائی میں صرف کشمالہ کی آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ کشمالہ پر ترس کھا لیتا تھا، جبکہ اسے اپنے کام میں ہلکی سی بھی اونچ نیچ برداشت نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ کشمالہ کو ہر بات میں ڈھیل دے دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کام مکمل کریں، میں اسے دیکھ لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتا اچانک اتنی نرمی سے بولا کہ کشمالہ نے حیرانی سے اذلان کی طرف دیکھا تھا۔ آج اذلان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ عزت تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ انوکھی چمک دیکھ کر کشمالہ کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ سر آپ تنگ ہوں گے، میں اسے سنبھال لوں گی، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی تو اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، یہ میرے پاس بالکل محفوظ ہے، آپ جائیں اپنا کام کر لیں، تب تک میں اسے دیکھ لوں گا۔ وہ گھر آ کر بھی کافی دیر اذلان کے بارے میں سوچتی رہی۔ جس طرح آج اس نے اس کے بیٹے کو سنبھالا تھا، کوئی غیر، خاص طور پر ایک بزنس ٹائکون ایک عام سی امپلائی کا بیٹا سنبھال رہا تھا۔ وہ ساری رات یہی سوچتی ہوئی سو نہیں پائی تھی، تو دوسری طرف وہ بھی سگریٹ سلگائے گارڈن میں بہت گہری سوچ میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج نیند نہیں آ رہی کیا؟ اپنے باپ کی آواز سنتے اس نے جھٹ سے سگریٹ پاؤں تلے دبایا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا اپنے باپ کے سامنے دھڑلے سے سگریٹ پینا۔ بس بابا ایسے ہی، کیا بات ہے برخوردار، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں پریشان نہیں ہوں، بس کچھ سوچ رہا ہوں۔ ارے واہ، یہ کام بھی تم کر لیتے ہو؟ ارمان صاحب نے ماحول کو کچھ ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اذلان کو چھیڑا، لیکن اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑا تو اب کی مرتبہ ارمان صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ اذلان کیا سوچ رہے ہو؟ اپنے باپ سے بھی شیئر نہیں کرو گے؟ بابا آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں شادی کر لوں، تو میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بابا میں شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں۔ ارمان شاہ نے مسکراتے ہوئے اذلان کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین ہے میرے بیٹے کی پسند بہت اچھی ہوگی، بس خیال رکھنا وہ گھریلو ہو، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ بابا پھر بے شک وہ مڈل کلاس سے ہو۔ بیٹا یہ اپر کلاس اور مڈل کلاس کیا ہوتا ہے؟ رزق تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے زیادہ دے دے، جسے چاہے کم۔ ہم کون ہوتے ہیں ناپ تول کرنے والے؟ بابا پھر وہ لڑکی کیسی بھی ہو، آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں، مجھے تو تم پر بھروسہ ہے۔ چلو اب جا کر آرام کر لو، صبح اپنی ماں سے بات کر لینا، ایک مرتبہ اس کی بھی رائے جان لینا، وہ کیا کہتی ہے۔ جی ضرور بابا، اتنا کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن وہ نیلی آنکھیں اس کے دماغ پر چھائی ہوئی تھیں۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ اگلی صبح ناشتے پر وہ خاموش تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں سے کس طرح سے بات کرے۔ کیا بات ہے اذلان، اتنے خاموش کیوں ہو؟ آپ کے صاحبزادے کو عشق ہو گیا ہے؟ سجل بیگم نے منہ کھولے اذلان کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی مام۔ وہ اندر کی بات ابھی کسی کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حقیقت جان کر کوئی بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مجھے بھی تو دکھاؤ وہ لڑکی کیسی ہے جو میرے بیٹے کو پسند آ گئی۔ اتنے نفاست پسند اور ہر چیز میں نقطہ چینی کرنے والے کو ایک لڑکی کیسے پسند آ گئی جسے اپنی کافی بھی بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے؟ موم بس ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ وہ بیوہ ہے اور ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بیٹے کے لیے کیا رشتوں کی کمی ہے کہ اب میں کسی کی بیوہ اور ایک بچے کی ماں سے شادی کر دوں اپنے بیٹے کی؟ ہرگز نہیں۔ سجل بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر سختی اور ناگواری کا لبادہ اوڑھے اذلان سے باز پرس کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ پہلے جن کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی، اب ان کے چہرے پر نفرت اور غصہ موجود تھا۔ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، پھر کس بات کا حرج ہے؟ میں کسی صورت اس عورت کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ ہماری معاشرے میں کوئی عزت ہے؟ ہم سب کو کیا جواب دیتے پھریں گے کہ آخر ہمارے بیٹے کو ایک بیوہ ہی کیوں پسند آئی؟ ہم نے اپنے جوان بیٹے کی ایک بیوہ سے شادی کیوں کر دی؟ مجھے یہ رشتہ بالکل منظور نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو میں پھر کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کیا بچپنا ہے اذلان، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا۔
دیکھو بیٹا، تمہارے جذبات اپنی جگہ، لیکن تمہاری ماں کی بات بھی غلط نہیں ہے۔ ڈیڈ، کم از کم آپ تو اماں کی طرفداری نہ کریں۔ دیکھو بیٹا، میں صرف یہی کہوں گا کہ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے۔ ہاں تو پھر کسی کنواری لڑکی کو پسند کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ڈیڈ، یہ بھی تو میری ہی پسند ہے، پھر اس بات سے کیوں اعتراض ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بیٹا، ایک بیوہ کو سہارا دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن خود سوچو کہ تم کنوارے ہو، لوگ باتیں کریں گے، تم میں سے کیڑے نکالیں گے، اور ہم یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو میں اگر آپ لوگوں کی پسند سے شادی کر لوں تو کیا وہ آپ لوگوں سے برداشت ہو جائے گی؟ اگر میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گا؟ کیوں خوش نہیں رہ پاؤ گے؟ کنواری ہوگی، خوبصورت ڈھونڈیں گے نا تمہارے لیے لڑکی۔ ماں، مجھے خوبصورتی سے، یہ کنوارے پن سے مطلب نہیں ہے، مجھے مطلب ہے اپنے سکون سے، اپنی خوشیوں سے، اور وہ خوشیاں میں کشمالہ میں تلاش کر چکا ہوں۔ آخر اس لڑکی نے تم پر کیا جادو کر دیا ہے جو تم اس کے لیے اتنا پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ سجل بیگم چلاتے ہوئے اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے گہری سوچ میں تھا۔ مام، آپ لوگوں کو اسے ایکسیپٹ کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں جو کروں گا وہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ لڑکی ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ وہ غصے سے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ بیگم، آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ جانتی تو ہیں وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اور جو وہ کہہ رہا تھا ارمان صاحب، کیا وہ مان لیتی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ مان لیتی، لیکن طریقے سے بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا۔ اس طرح آپ نے صرف اسے خود سے باغی کیا ہے اور کچھ نہیں۔ مسٹر صوبان، آپ ابھی اور اسی وقت مجھ سے آفس میں؟ سر، اس وقت خیریت؟ جی خیریت، جلدی پہنچیں، کل بابا میٹنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں اور وہ 1 مہینے کے بعد آئیں گے۔ اس 1 مہینے میں مجھے آپ کی کچھ مدد کی ضرورت ہوگی۔ صبح آفس آیا تو اسلام نے بغیر دیر کیے اسے ساری بات کر لی تھی۔ یہ بات آپ کی اور میرے درمیان رہنا چاہیے، بابا تک یہ بات نہیں جانی چاہیے۔ سر، لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں مسٹر صوبان۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ وہ لڑکی میرے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ نہ مجھے رات کو نیند آتی ہے اور نہ دن کو سکون ملتا ہے۔ مس کشمالہ، آپ ان پیپرز پر دستخط کر دیں۔ صوبان کشمالہ کے پاس کچھ کاغذات لے کر گیا۔ کس چیز کے ہیں یہ کاغذات؟ اس کمپنی نے کچھ رولز بنائے ہیں جسے سال سے پہلے آپ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ نوکری چھوڑنے سے مہینہ پہلے بتانا ہوگا، اور تو اور اس طرح کے اور بہت سے رولز ہیں، کبھی اس نے پڑھے بغیر دستخط کر دیے تھے۔ ورنہ آپ کو سر بلا رہے ہیں اپنے آفس میں۔ وہ مسکراتی ہوئی ہاں میں سر ہلاتی اذلان شاہ کے کیبن میں گئی تھی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ مس کشمالہ آئیے بیٹھیے۔ مس کشمالہ، میں سیدھی اور صاف بات کروں گا، بات گھمانے پھرانے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ جی سر۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی، آخر ایسی کیا بات تھی جو اس نے تانے بانے بن رہا تھا۔ اذلان شاہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کشمالہ کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ بالکل، میں ہوش میں ہوں، اور مجھ سے شادی کرنا آپ کی مجبوری ہے۔ اذلان جان گیا تھا کہ یہ بات اتنی آسانی سے نہیں منوائی جائے گی، اسی لیے اس نے دوسرا حل نکالا تھا۔ اب وہ سیدھی بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، اور میں آپ کی نوکری بھی ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہی ہوں۔ مس کشمالہ، آپ جانتی ہیں کہ ابھی آپ نے جن کاغذات پر دستخط کیے ہیں وہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے کافی تھے۔ ان پر یہ تحریر لکھی گئی ہے کہ آپ اذلان شاہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتی تو آپ کو 3 سال کی جیل ہو سکتی ہے بما جرمانہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یقین نہیں آ رہا تو مسٹر صوبان کو وہ کاغذات دکھائیں جن پر ابھی انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ کشمالہ نے بے یقینی سے صوبان کی طرف دیکھا۔ وہ مارے شرمندگی کے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا، اور پھر اسی شام کشمالہ اور اذلان کا نکاح ہو گیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھائے اپنے فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ کشمالہ نے اپنی ساس سے جھوٹ بولا تھا کہ آج اسے آفس میں بہت ضروری کام ہے، اسی لیے وہ آج گھر نہیں آ پائے گی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے قریب مت آئیے گا، شوہر ہوں تمہارا، پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ اذلان شاہ کو تجسس تھا کہ آخر کشمالہ لگتی کیسی ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلے کشمالہ کا حجاب اتارا، اور پھر وہ اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ اتنا حسن تو اس نے آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ کشمالہ کے چہرے تک لے گیا۔ اس کے چہرے پر آئی وارہ لٹوں کو اس نے آرام سے پیچھے کیا تھا۔ وہ اس وقت اذلان شاہ کو کسی موم کی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، جسے اگر اس نے زور سے چھو لیا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنا حسن تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اذلان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو آریز کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچا نہیں تھا، اور پھر وہ رات اذلان شاہ اس کے وجود پر بھاری پڑتا اور اپنے سب حقوق وصول کر گیا۔ اگلی صبح اذلان شاہ کی آنکھ سب سے پہلے کھلی تھی۔ اس نے ایک نظر کشمالہ پر ڈالی اور پھر مسکرانے لگا۔ اٹھ جائیں جانے اذلان، صبح ہو گئی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تھی، لیکن اس وقت وہ جیسے کسی پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ مل گیا سکون آپ کو؟ مل گئی آپ کی انا کو تسکین؟ آپ کی ہوس پوری؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں صرف تمہیں سہارا دینا چاہتا تھا، تم سے محبت کرنے لگا تھا، اسی لیے مجھے کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیا تو میں نے تم سے زبردستی شادی کر لی۔ بولو، کیا غلط کیا میں نے؟ ہاں، آپ نے تو کچھ غلط نہیں کیا، لیکن یہ سوچا ہے کہ معاشرے میں میری عزت کا کیا ہوگا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ ہی دنوں میں اپنے ماں باپ کو منا لوں گا، اور اگر وہ نہ مانے تو وہ مان جائیں گے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے گھر چلی گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنی خاموش کیوں؟ کچھ نہیں اماں، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے، مصطفیٰ بھی ٹھیک نہیں رہتا، میں سر سے کچھ دنوں کی چھٹی لے کر آئی ہوں۔ ابھی تمہاری نوکری کو وقت ہی کتنا ہوا تھا، کیا انہوں نے تمہیں چھٹی بھی دے دی؟ شمیم بیگم کام کرتی ہوئی کشمالہ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، ان کو جواب دے رہی تھی۔ جی انہوں نے دے دی، اس طرح تو وہ تمہاری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیں گے۔ نہیں اماں، ان کی کمپنی کا رول ہے کہ سال میں آپ 30 چھٹیاں کر سکتے ہیں۔ چلو یہ تو بہتر ہو گیا۔ وہ کمرے میں گئی تو مصطفیٰ سو رہا تھا۔ اس کی نظر سیدھی اپنے اور آریز کی شادی کی تصویر پر گئی۔ اسے لگا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اتنی دیر میں شمیم بیگم کمرے میں آئی تھی۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کشمالہ کے پاس آئیں۔ کیا ہوا کشمالہ؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اماں، آرویز ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آخر میرا قصور کیا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شمیم بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ کشمالہ بیٹا حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ کا بندہ تھا اللہ کے پاس واپس۔ اب ہم اللہ سے تو ضد نہیں لگا سکتے نا۔ تم اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی ہو؟ اللہ خیر کرے، آج اتنی طوفانی بارش ہے۔ کشمالہ باہر سے کپڑے اتار لیے تھے؟ اماں اتار لیے تھے۔ مصطفیٰ کو بھی کمرے میں رکھنا؟ جی اماں۔ تبھی اسے متلی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی صحن میں گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں لگ رہا ہے کہ ٹھنڈ لگ گئی، سارا دن گھر کے کاموں میں گزار دیتی ہو، مصطفیٰ کو بھی سنبھالتی ہو، یہ سب تو ہونا ہی تھا، اوپر سے تمہاری نوکری، کل بارش میں بھیگ جو گئی تھی۔ چلو آرام کرو، اب تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن کشمالہ جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کل ہماری پڑوسن آسیہ آئی تھی۔ شمیم بیگم نے بات شروع کی تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ ان کی یہ پڑوسن ہر کسی کی برائیاں کرتی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو کشمالہ جیسی بہو ملی ہے، نیک، شریف، عزت دار۔ شوہر کے چلے جانے کے باوجود بیوگی میں بھی اس نے کبھی کسی پر نظر نہیں رکھی۔ جانتی ہو، میرا سینہ چوڑا ہو گیا، میں نے خدا کا لاکھ دفعہ شکر ادا کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ کشمالہ کے رنگ اڑے تھے اور اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ساس کو اس پر کتنا بھروسہ تھا اور وہ اس سے کیا بھروسہ توڑ دیا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ یہ نوکری اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ وہ بھی نظریں چرا رہی تھی جب شمیم بیگم نے اس پر گہری نظر ڈالی۔ کیا بات ہے، تمہارا رنگ کیوں اتنا سفید پڑ گیا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، جاؤ اندر کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اتنی دیر میں باہر دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ اللہ خیر، اتنی تیز بارش میں کون آ گیا؟ اماں میں دیکھتی ہوں۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ ارے بیٹا اماں آپ بیٹھے نا، میں دیکھتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ آپ یہاں پر؟ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ آپ
यहाँ پر کیوں آئے ہیں؟ آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، خدا کے لیے آپ چلے جائیں یہاں سے۔ دیکھو کشمالہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ میں اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتی، ہم کل کہیں باہر ملتے ہیں نا، پھر بات کریں گے۔ کشمالہ نے اسے بہلانا چاہا تاکہ ابھی وہ وہاں سے چلا جائے۔ کون ہے کشمالہ؟ کوئی نہیں اماں۔ کشمالہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کشمالہ کا سانس حلق میں اٹک گیا، تو اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی سانس اس کے سر پر کھڑی تھی۔ کون ہے یہ؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ اماں، وہ باہر کیا وہ لگائی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی باہر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں؟ کون تھا؟ اب تو باہر کوئی بھی نہیں، وہ اماں مانگنے والا تھا، ضد کر رہا تھا پیسے لے کر جاؤ۔ اتنی بارش میں دروازہ بند کرنے نہیں دے رہا تھا، اسی لیے اسے جھڑک رہی تھی۔ اس نے جو دل میں آیا وہی بات بنا ڈالی۔ اللہ، اتنی تیز بارش میں اتنی آدھی رات کو بھی یہ مانگنے والوں کو نہ جانے کیوں سکون نہیں۔ خیر، تم دھیان رکھا کرو، آج کل بہت چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا، ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عارض، آپ مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ نہ آپ جاتے، نہ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں آتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ بہتے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ وہ آفس گئی تو آج وہ آفس نہیں آیا، مجھے بلا کر آج خود آفس کیوں نہیں آئے؟ خیر، خدا کا شکر ہے کچھ دیر سکون سے گزاروں گی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس پر ایک نئی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی ساس کا رویہ آج بہت عجیب تھا۔ کیا ہوا اماں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہوں، انہوں نے کچھ اکھڑے الفاظ میں کہا تو کشمالہ کو ان کا رویہ کچھ سخت لگا تھا۔ کیا بات ہے اماں، پریشان لگ رہی ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ لیکن شمیم بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج کیا بناؤں کھانے میں؟ جو دل چاہے وہ کرو، تم تو اپنی مرضی کی مالک ہو، تمہیں تو کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ آج سے پہلے تو آپ کو کبھی مجھ سے اس طرح کی کوئی شکایت شکوہ نہیں ہوا۔ وہ حیران تھی، وہ سب کام چھوڑ کر شمیم بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں، ارے کس چیز کی کمی تھی تمہیں؟ یہاں پر کتنے شوق سے میرا بیٹا بیاہ کر لایا تھا اس دن کے لیے، کیا وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس میں اللہ کی مرضی تھی؟ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن تم نے تو میری عزت کی پرواہ تک نہیں کی۔ اماں کھل کر بات کریں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اذلان شاہ سے شادی کرنی تھی تو مجھے کہتی، اگر تمہارا اب میرے ساتھ گزارا نہیں تھا۔ وہ آیا تھا، رخصتی مانگ رہا تھا، میں نے اسے کہا اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ اور آ کر بے شک تمہیں رخصت کر کے لے جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کشمالہ، یہاں سے جانے کے بعد اس گھر سے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر دروازہ بند ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کو لے کر جانا چاہو تو لے کر جا سکتی ہو، میں تمہیں مصطفیٰ سے دور نہیں کروں گی، لیکن پھر تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ آنکھیں چرانے لگی۔ اگلے روز وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ آپ کے گھر والے کہاں پر ہیں؟ شمیم بیگم نے کچھ غصے سے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میرے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ واہ، آپ کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، پر پھر بھی آپ نے میری بہو سے شادی کر لی۔ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، آپ بالکل فکر مت کریں، میں اس کا اور مصطفیٰ کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ تم جانتے ہو تمہاری بیوی پریگننٹ ہے؟ تبھی اذلان شاہ نے حیرانگی سے کشمالہ کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ بہت خوش لگ رہا تھا، ایسے کشمالہ کو لگا، لیکن اذلان نے کسی کو بھی زیادہ محسوس نہیں کروایا تھا۔ اتنا کہتی وہ کشمالہ کو لیے اپنے گھر آ گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سجل بیگم کی نگاہ کشمالہ پر ٹھہر گئی۔ وہ حیران تھی اتنی خوبصورتی پر، لیکن اپنی انا اور ضد کا کیا کرتی؟ اذلان، اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ موم، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے موم؟ اس لیے کیونکہ میں اس سے شادی کر چکا ہوں۔ سجل بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے تو آپ کو اپنی بہو کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اتنا کہتی اس نے کشمالہ کا ہاتھ تھاما تھا اور اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی تو جیسے زندگی ختم ہو گئی تھی۔ اذلان تو سارا دن اپنے کاموں میں لگا رہتا، رات کو جب گھر آتا تو کشمالہ سو رہی ہوتی تھی۔ درمیان میں سجل بیگم کشمالہ سے پورے گھر کے کام کرواتی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کام کرتی، اس کے بعد بھی
اس کا تانے دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کشمالہ تنگ آ کر خود گھر چھوڑ کر چلی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن اذلان کشمالہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ سجل بیگم یہ بات جانتے ہوئے کہ کشمالہ پریگننٹ ہے اس کو تنگ کرتی تھی۔ تبھی ایک روز اذلان شاہ کے جاتے ہی سجل بیگم کشمالہ کے پاس آئی تھیں۔ تم کتنی ڈھیٹ ہو، مجھے لگا تھا کہ اب تک میرے تانے سن کر، میری سختیاں جھیل کر تم یہاں سے چلی جاؤ گی، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم میرے بیٹے کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ اب اگر تم یہاں سے نہ گئیں تو میں تمہارے بیٹے کو بھی غائب کروا دوں گی۔ مام، آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ میں آپ کے سب کام کرتی ہوں، آپ سب کا کہنا مانتی ہوں، اس کے باوجود آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ آج کشمالہ کا صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ تبھی وہ بھی پھٹ پڑی۔ کیا میں نے کہا تھا میرا پہلا مر جائے؟ کیا میں نے کہا تھا کہ میں بیوہ ہو جاؤں اور پھر آپ کا بیٹا مجھ سے دھوکے سے شادی کرے؟ یہ سب کچھ تو میں بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے ساتھ بھی تو ہو رہا ہے نا، میں بھی تو برداشت کر رہی ہوں نا، ایسی زندگی جی رہی ہوں جو کوئی بھی جینے کی خواہش نہیں کرتا۔ وہ رونے لگی تھی اور تبھی پیچھے سے اذلان اور ارمان شاہ آئے تھے۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر سجل بیگم، میں مانتا ہوں کہ تمہیں یہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اس کا جینا مشکل کر دیتی۔ مام، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو اس کو بہو قبول کرنا ہی ہوگا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ میں ایک منٹ بھی اس گھر میں اب مزید رک جاتا۔ کاش اس نے پہلے سب کچھ مجھے بتا دیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ تبھی اذلان آگے بڑھا تھا۔ نہیں اذلان، تم بچی کو لے کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ ارمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے ان کی نظر روتی ہوئی کشمالہ پر پڑی تھی۔ مالا بیٹا، تم اب حیران ہونے کی باری باقی سب کی تھی۔ انکل آپ، میرا بچہ، تم یہاں پر؟ آریز کہاں؟ اور پھر جب ارمان صاحب کو سمجھ آئی تو انہوں نے کشمالہ کو گلے سے لگا لیا۔ سجل، تمہیں یاد ہے میرا بچپن کا دوست رحمان ملک؟ کشمالہ اسی کی بیٹی ہے۔ 3 سال پہلے میں گیا تھا نا اس کی شادی پر بھی۔ رحمان کیسا ہے؟ آپ دوبارہ کبھی آئے ہی نہیں انکل۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا تھا لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بابا میری شادی کے 1 سال کے بعد اور آریز شادی کے 2 سال کے بعد اس دنیا سے چل بسے۔ وہ رو رہی تھی اور ارمان صاحب اسے بیٹیوں کی طرح پیار کر رہے تھے۔ میری بچی آج کے بعد یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، لیکن سجل بیگم کے دل میں ابھی بھی کشمالہ کے لیے کوئی جگہ نہیں بنی تھی۔ وہ ابھی بھی ہر وقت کشمالہ کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع چھوڑتی نہیں تھی۔ تبھی ایک روز سجل بیگم بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ کشمالہ نے سجل کی بہت زیادہ خدمت کی تھی۔ سجل حیرانگی سے کشمالہ کو دیکھتی رہ گئی، جو خاموشی سے اس کے سب کام کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ سجل کشمالہ سے متاثر ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کشمالہ اب سجل بیگم سے کبھی کبھار بات کر لیتی تھی، وہ اپنے بارے میں بتاتی تھی۔ کشمالہ کی اب حالت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ کشمالہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کو ہر وقت غصہ آتا تھا اور وہ غصہ ہمیشہ اذلان پر نکلتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب خدا نے اذلان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ وہ بالکل اذلان جیسا تھا۔ سجل بیگم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اپنے پوتے سے ملنے اسپتال چلی گئی تھی۔ شاید دادی بننے کی خوشی تھی۔ کشمالہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی، اسی لیے اذلان ابھی تک پریشان تھا۔ پریشان نہیں ہو بیٹا، وہ بالکل ٹھیک ہے مام۔ اگر وہ بالکل ٹھیک ہے تو ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں آئی؟ کشمالہ کو ہوش آیا تو ایک نرس اس کے پاس کھڑی تھی۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ مسٹر اذلان مسلسل آپ کے کمرے کے باہر چکر لگا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو ہوش آ جائے تو وہ آپ کو دیکھ سکے۔ انہوں نے ابھی تک اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا۔ کشمالہ حیران تھی، اس کا شوہر واقعی اس سے کتنی محبت کرنے لگا تھا۔
کشمالہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تبھی اذلان اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کو دیکھنے لگا تھا۔ آئندہ کے بعد میں تمہیں ایسی کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ تو دوسری طرف کشمالہ حیران تھی، اذلان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے روتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اتنی پسندیدہ ہو سکتی ہیں۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ تو دوسری طرف کشمالہ نے اس سے معافی مانگی تھی۔ کشمالہ نے سچل بیگم کو دل سے معافی دے دی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہ رہی تھیں۔ اذلان کشمالہ کا بچوں کی طرح خیال رکھ رہا تھا۔ کئی مرتبہ تو کشمالہ اس سے ہی تنگ آ جاتی تھی، لیکن اذلان کی محبت میں اس نے خود کو دیوانہ بنا لیا تھا۔ وہ بھی اذلان سے محبت کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کو اب دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی تھی۔